بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر چل رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ نبوت کا زمانہ جو بڑی ہی تکلیفوں کے ساتھ گزرا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ بس آپ کا کام دعوت دینا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کرنا ہے، ان کو کسی بات کا جواب نہیں دینا، حق بات ان تک پہنچاتے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ تکالیف برداشت کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام کو اجازت ملی ان سے مباحثہ کرنے کی، مجادلہ کرنے کی، دلائل کے ساتھ ان کو سمجھانے کی۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دیتے رہیے، اچھی اچھی باتیں ترغیب کی ان کو سناتے رہیے، لیکن جادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر دلائل کے ذریعے آپ کو کوئی ان کو سمجھانا پڑے تو آپ یہ مجادلہ بھی اپنا جاری رکھیے۔ چنانچہ کئی مباحثے، کئی مجادلے ابو طالب کی موجودگی میں ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے رہے، جس کا تفصیلی ذکر آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے اندر ایک یہود قوم تھی، اور یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے، اور ان کو آسمانی کتابوں سے پتہ چل چکا تھا کہ ایک نبی محمد مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ کے اندر جو دوسرے انصار کہلاتے تھے، جو بعد میں انصار ہو گئے، جو اصل میں مشرکین تھے، اوس اور خزرج، ان کا مقابلہ کریں۔ عیسائیوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آسمانی کتابوں سے اچھی طرح معلوم تھا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، تورات اور انجیل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کیوں اتر گئے؟ اسی طرح منافقین کا گروہ وہاں پر کیوں بنا؟ صرف عناد اور عصبیت۔ یہودیوں کو عصبیت کی، خاندانیت، کہ بنی ہودہ سے نبی بنا کر کیوں نہیں بنایا گیا، اللہ نے یہ نبی بنی ہودہ سے کیوں نہیں بھیجا، لہذا عصبیت کہ ہمارے خاندان سے نبی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، یوں کہیے کہ بنی اسرائیل سے کئی ہزار انبیاء آ چکے تھے، تو اب ان کی خواہش تھی، لیکن اللہ فرمانے کیا یہ تو اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے نہیں تھے، ان کی خواہش کے مطابق تو اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنانا تھا۔ مشرکین یہ خواہش رکھتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مکہ اور طائف کے سرداروں کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟
یہود مدینہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ بنی ہودہ سے کیوں نبی نہیں بنایا گیا؟ اللہ جواب میں فرما رہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی روزی بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، اور یہ دین کا عہدہ، نبوت کا منصب کس کو دینا ہے یہ بھی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ بنی ہودہ سے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دن بدن یہودیوں کی طرف سے بڑھتی چلی گئی۔ عیسائی لوگوں کے جو نظریے تھے وہ کہتے تھے کہ المسیح ابن اللہ، مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی بچے کو جنا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظریات کی مخالفت کی، عیسائیوں کی۔ اور تیسرا نظریہ ان کا یہ تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ معاذ اللہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، تین خدا ہے اور ایک اس میں سے اللہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک مریم علیہ السلام، یہ ان کے اپنے نظریات ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی پورے دین کو وہ مانتے تھے، باقی تمام تعلیمات کو مانتے تھے۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں پر اپنا غضب نازل کیا، ان پر لعنت فرمائی، اور عیسائیوں کو گمراہ فرمایا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو مغضوب علیہم ہے یعنی یہودی ہیں، اور جو ضالین ہیں یعنی عیسائی ہیں۔ ہمیں یہ سکھلایا گیا کہ ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں نہ چلا، ان کے راستوں پر ہمیں نہ چلا۔ تو ان دونوں لوگوں نے جو اہل کتاب کہلاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے آپ کی مخالفت شروع کی۔ منافقین کا گروپ کیسے بنا؟ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ ان کا سردار تھا، اور یہ لوگ مشرکین جو تھے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ایک گروپ مشرکین کا تھا، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، بعد میں یہ انصار بن گئے۔ ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی بن سلول کو تاج پوشی کر کے، اس کے سر پر تاج پہنا کر ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اتفاق سے ہجرت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور پھر تو جو انصار مدینہ نے آپ علیہ السلام کا استقبال بھی کیا، آپ کے صحابہ مہاجرین کے ساتھ ایثار اور ہمدردی بھی کی، جس کی کچھ تفصیل گزشتہ میں بھی عرض کی جا چکی۔ تو عبداللہ ابن ابی بن سلول کا جو ایک خواب تھا کہ مجھے معاہدہ ملنے والا ہے، مجھے سرداری ملنے والی ہے، وہ سرداری اسے نصیب نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر پھر کس کی بادشاہت تھی؟ آپ کی باتوں کی تعظیم، آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو صحابہ اپنے اوپر منع کرتے تھے، آپ تھوک پھینکتے تھے تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتی تھی، ایسی تعظیم صحابہ نے حضور کی تھی۔ تو یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بن سلول کا حسد بڑھتا گیا، دن بدن اس نے اپنے منافقین جو اصل میں یہودی تھے ان کی جماعتوں کو بڑھانا شروع کیا، اور ان لوگوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی سازش نہ چھوڑی، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ، حتیٰ کہ آپ کی مجلسوں سے راز نکال کر یہودیوں کو بتلاتے، مشرکین کو بتلاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کہیں جہاد کا ارادہ ہوتا تو انہی منافقین کی وجہ سے جہاں آپ کو جانا ہوتا سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر
کیونکہ تبوک کی جنگ بہت مشکل تھی، تو آپ نے کھلا بتا دیا کہ آج ہمارا تبوک کی طرف جانے کا ارادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیشہ آپ دوسری جگہ کا ذکر کرتے، جہاں جانا ہوتا دوسری طرف کی احوال معلوم کرتے تاکہ منافقین کے ذریعے دشمنوں کو راز نہ پتہ چل جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو اللہ نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال اور جہاد کا حکم دے دیا، اس لیے کہ اب سوائے اس کے کہ جہاد ہو کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ اندر بھی دشمن تھے منافقین کی صورت میں، پڑوسی بھی دشمن تھے یہودیوں کی صورت میں، باہر بھی دشمن تھے مشرکین کی صورت میں، اور مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی جو دب کر گزاری تھی، جو تکلیفوں کے ساتھ گزاری تھی، اللہ نے اس کی برکت سے مجاہدین کی ایک جماعت تیار کر دی تھی۔ اب ان کا مقصد اور نظریہ اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب ہو جائے، یہ ان کے جذبات تھے۔ تو اللہ نے پھر حکم دیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ آج تک جن مسلمانوں کو قتل کیا جاتا رہا، شہید کیا جاتا رہا، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، انہیں ہجرت کرنی پڑی، آج ان کو اجازت دی جاتی ہے، آج ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ پھر اللہ نے اپنی مدد کا بھی اعلان فرمایا، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد پر پورا قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ان کے گھروں سے صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب ایک اکیلا اللہ ہے، توحید کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں مکہ مکرمہ کی سرزمین چھوڑنی پڑی۔ آج ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرو، اور پھر یہ مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اعلان کی صورت میں صحابہ کے سامنے فرمایا۔ جہاد کے لغوی معنی اللہ کے دین کی خاطر محنت کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مشقت برداشت کرنا۔ جاہدو قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا حکم ہے، لیکن یہ مجاہدہ اور جہاد صرف قتال بالسیف کا نام نہیں ہے کہ تلوار اٹھائی اور کسی کی گردن مار دی۔ یہ قتال اور جہاد اس کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے کلمہ حق کو کفار کے سامنے بیان کرنا۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جاہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سب سے بہترین جہاد یہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے انسان حق بات، اللہ کے دین کی بات کہہ دے اور پرواہ نہ کرے، اسے اس کی جان کا خوف نہ ہو، اسے اس کے مال کا خوف نہ ہو، تو زبان کے ذریعے بھی جہاد جو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ کی سرزمین پر اس جہاد کا حکم دیا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کافروں کی باتوں میں نہ آنا، یہ جو تمہیں سزائیں دے رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کی اطاعت مت کرنا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ بڑا جہاد کرتے رہنا۔ یہ بڑا جہاد مکہ کی سرزمین پر کیا تھا؟ انہیں حق بات سمجھانا، اچھے اخلاق کے ذریعے انہیں دین کی طرف بلانا، اس میں جو تکالیف آئے اس کو برداشت کرنا۔ تو جہاد کی پہلی قسم جہاد باللسان ہے، زبان سے حق بات کہنا، یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ ایسی جگہ پر جہاں خاص کر دین سے متعلق دشمنی ہو، دین کی بات کرنا مشکل ہو، یہ آج ہر جگہ ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں پیشین گوئی فرمانی تھی کہ قرب قیامت میں دین پر چلنا، دین پر جمنا،
ایسا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا۔ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا کتنا مشکل ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہوگا، اس موقع پر جس کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ برداشت کرے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے دوسروں کو دعوت دیتا رہے، اس کی یہی حکم ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ یہ دین کی بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو پھر یا تو اپنے گھروں کی چٹائیاں بن جانا، کیونکہ باہر نکلو گے تو فتنے تمہیں چمٹ لیں گے۔ چلنے والا بیٹھنے والے سے زیادہ فتنے میں ہوگا، سوار چلنے والے سے زیادہ فتنے میں ہوگا، کھڑا بیٹھے ہوئے سے زیادہ فتنے میں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا یا تو یہ کرنا، یا بہترین مال تمہارا چند بکریاں ہو جائیں گی جس کو لے کر تم پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے جاؤ گے اور وہاں بس اللہ کی عبادت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اور اس زمانے کے اندر جو اپنے دین کو مضبوطی سے چمٹے رکھے گا، اس کو آپ نے صحابہ سے فرمایا تمہاری 50 نمازوں کے برابر ایک نماز پر اللہ اسے اجر عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا تم میں جو افضل صحابی ہے، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، فتنوں کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 50 نمازوں کے برابر ایک نماز پر اجر ملے گا۔ تو یہ فتنے دن بدن بڑھ رہے ہیں، تو یہ جہاد باللسان کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، خاندانوں میں، لیکن حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ۔ جیسے بات بڑی ہے ایسے اخلاق بھی اونچے ہو، ایسے انداز بھی اچھا ہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ترغیب کا انداز ہو۔ اور دوسرا جہاد جو ہوتا ہے وہ جہاد بالسیف ہوتا ہے، وہ تلوار کے ذریعے جہاد ہوتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے کلمے کو دنیا میں سر بلند کرنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دینے کے لیے اگر موقع مل جائے تو اللہ کی راہ میں نکل پڑنا۔ اس جہاد کا حکم کیا ہے؟ یہ جہاد دو قسم کا ہے، ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین جہاد یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کسی اسلامی ملک پر حملہ کر دے تو پھر وہ جہاد، ان کا مقابلہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں اولاد کے ذمہ لازم نہیں کہ اپنے والد سے اجازت لے، اور کسی کو کسی کے جس کے ماتحت ہے وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا اس فرض عین جہاد میں۔ اور عام طور پر جو جہاد ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ دشمن پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں تو ان کی مدد کے لیے چند لوگ بھی اگر کسی ملک سے اگر فعال ہو گئے تو سب کے سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ جہاد فرض کفایہ کہلاتا ہے، دوسروں کی مدد کے لیے نکلنا۔ اور اس کی تیسری قسم جہاد بالمال ہے، اور کہ جو اللہ کی راہ میں مجاہدین ہیں مال سے ان کے ذریعے جہاد کرنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا، یہ ہے کہ ان کا تعاون کرنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من لم یجاہد فی سبیل اللہ، جو خود سے بھی اللہ کی راہ میں نہیں نکلا، ولم یجہز غازیا، کسی غازی کو سامان جہاد بھی نہیں دیا، ولم یحدث به نفسہ، کبھی اس کے دل میں یہ جذبہ بھی نہیں آیا کہ جب یہ موقع آئے گا تو میں اللہ کی راہ میں نکل پڑوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مات علی شعبۃ من النفاق، اس کی موت اگر آئے گی تو نفاق کے ایک شعبے پر آئے گی، یہ منافق ہو کر مرے گا۔ تو صحابہ کے درمیان یہ جذبہ تھا، عورتیں بچوں کو دودھ ہی اس لیے پلاتی تھی کہ یہ بچہ کل اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے گا۔ اور بچے کے اندر اس بات کا جذبہ تھا، بچے کے اندر اس بات کا جذبہ تھا، اگر انہیں کسی وجہ سے واپس کر دیا جاتا تو وہ بہت زیادہ روتے دھوتے، بہت کا موقع تھا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو عمر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے واپس کرنے کا
خطرہ لاحق ہوا تو وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. جب پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تو نکل پڑے، یعنی ان کو اجازت مل گئی. تو دوسرا بچہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، وہ بھی بچے تھے لیکن ان کے ہم عمر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ، رافع کو اجازت مل گئی، میں تو اس کا ہم عمر ہوں، میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، آپ ہماری کشتی کرا لیجئے، اگر میں غالب آ گیا تو آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی اور انہوں نے کان میں اس سے کہہ دیا تجھے تو اجازت مل گئی ہے، آج تو اگر مغلوب ہو گیا اور میں غالب آ گیا تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی. چنانچہ اس طرح وہ غالب آ گئے، حضرت سمرہ کو بھی اجازت مل گئی، حضرت رافع بن خدیج کو بھی اجازت مل گئی. اسی طریقے سے تبوک کا موقع تھا، حضرت عمیر بن اللحام، بہت سے صحابہ غربت کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے تو ان کو سواری نہ ملنے کی وجہ سے، سواری تھی نہیں، اجازت نہ ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی اتنا روئے اور مصلے پر پڑ گئے کہ اے اللہ، جب تک مجھے سواری نہیں ملے گی میں آپ کا مصلی نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کی راہ میں صحابہ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں. حتیٰ کہ اللہ نے ان کے لیے بھی پھر سواری کا انتظام کر دیا. تو یہ صحابہ کے بچوں کے، ان کے فقراء کے جذبات تھے، ان کے فقراء کے جذبات تھے. بدر کا موقع تھا، ایک بدو صحابی کنارے پر کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، چھوارے کھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، این اکون، میں کہاں ہوں گا، میرا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنت میں ہوگا، تو جنت میں ہوگا. فوراً ان چھواروں کو چھوڑا، کہا اتنی دیر بھی کس بات کی، اور ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی اور گھس پڑے مجمع کے اندر اور ایسے لڑے کہ شہید ہو گئے. تو صحابہ نے پھر جہاد فی سبیل اللہ کا جو حکم تھا اس پر عمل کیا، اس کے فضائل ان کے سامنے تھے، اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں اس کی حکمت کو بیان کیا، اس کی حکمت کو بیان کیا کہ یہ جہاد کا حکم ہم نے کیوں دیا ہے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ فتنہ دنیا سے ختم ہو جائے. اسلام اور مسلمان جو دب کر زندگی گزار رہے تھے، مظلومیت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، پورا دین اللہ کی خاطر ہو جائے، پورا دین اس پر چلنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. بہت سے بچے، بہت سی خواتین، بہت سے کمزور مسلمان ایسے تھے جو دشمنوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ تم جہاد اس لیے کرو کہ یہ جو کمزور مسلمان دشمنوں کے شکنجے میں ہیں یہ ان کے قبضے سے نکل جائیں، یہ وہاں سے نکل جائیں اور یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا تعاون کر کے آزادانہ زندگی گزار سکے. تو یہ جہاد کی حکمت، جس طریقے سے جسم کے اندر اگر فاسد مادہ نہ ہو جائے تو خون خراب ہو جاتا ہے، اور اس خون کو نکال دیا جائے تو فساد ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کی سرزمین پر جب کفر کا فتنہ پھیل جاتا ہے، اسلام اور مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں، تو اللہ پھر اس کا حکم دیتے ہیں کہ اس انداز سے جہاد کرو. ہاں، مقصد گردنیں مارنا نہیں ہے، مقصد ان کو اسلام کی طرف لانا ہے. چنانچہ جب بھی کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے دشمن کی طرف تو فرماتے سب سے پہلا کام یہ کرو، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اچانک رات کے وقت حملہ نہ کرنا جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے. فجر کی اذان کی آواز اگر آ جائے تو سمجھ جانا کہ یہاں مسلمان ہیں، ان کے اوپر حملہ نہ کرنا. دوسرے نمبر پر حکم دیتے کہ ان کو پہلی بات اللہ کی طرف بلانا، کلمہ توحید کی طرف بلانا. اگر وہ کلمہ توحید پڑھ لیں تو پھر بس ان کو مارنا نہیں،
ان سے قتال نہ کرنا، اب وہ تمہارے بھائی ہو گئے ہیں۔ بلکہ ایک غزوے میں تو ایسا ہوا کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو بھی صحابہ نے، ایک صحابی سمجھے یہ تلوار کے خوف سے مسلمان ہو رہا ہے، اور انہیں شہید کر دیا، انہیں قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تجھ سے برات کا اعلان کرتا ہوں اس کام سے جو میرے اس صحابی نے کیا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان ہو جائے تو بس اپنی تلواروں کو روک لو، تلواریں چلانا، گردنیں مارنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یا تو مسلمان ہو جائے، ہاں اگر مسلمان نہ ہو تو پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ان کو تم جزیے کا حکم دینا، پھر ان کو حکم دینا کہ وہ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل ہو کر، کمزور ہو کر، مسلمانوں پر حملہ کی قدرت ختم کر کے مسلمانوں کو وہ جزیہ دے دے، وہ اپنے مال کا ایک حصہ دے دے اور مسلمانوں کے ساتھ قتال نہ کرے۔ یہ وعدہ بھی کوئی کر لے ان کو ان کی جگہ پر چھوڑ دینا۔ اگر صلح کرتے ہیں تو صلح بھی کر لینا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام خود سے جس میں تشریف لے گئے وہ 27 تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعتیں بنا کر جو بھیجی ان کی تعداد 50 کے قریب ہے، مختلف 48 40۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو بھیجا۔ بھیجنے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پر جہاد کا تقاضا ہے، تو کچھ لوگ خود ہی جمع ہو جاتے، نوجوان نکل آتے، ہر ایک سپاہی تھا، ہر ایک تیاری میں تھا، ہر ایک مشق کرتا رہتا تھا۔ وہ مجاہدین بنفس نفیس اپنی انہی ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ، اپنے انہی پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل آتے۔ تو سب سے پہلا سریہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہجرت کے 7 مہینے کے بعد، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور سفید پرچم ایک دیا، اور اس میں 30 صحابہ تھے، دشمن 300 تھے۔ یہ سریہ کہاں روانہ ہوا؟ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے، ابو جہل اس کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا، اور پھر کیا ہوا؟ صلح ہو گئی۔ ان جنحوا للسلم فاجنح لها، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے تو صلح کر لو، توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کر لو۔ چنانچہ اس میں بھی صلح ہوئی۔ اور دوسرا سریہ جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قافلہ جا رہا تھا، وہ بھی تجارتی قافلہ تھا، 60 مسلمان اس میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ یہ اس کے اگلے مہینے ہی ہوا، رمضان میں سریہ حمزہ اور شوال میں سریہ عبیدہ، اور اس میں 60 مسلمان تھے۔ اس میں صرف حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک تیر پھینکا، یہ اسلام میں سب سے پہلا تیر تھا، اس میں بھی پھر جنگ نہیں ہوئی۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے، جو سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوا، غزوہ ودان کہلاتا تھا۔ اس میں بھی صلح ہو گئی، اس میں بھی جنگ نہیں ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن 27 غزووں میں تشریف لے گئے ان میں سے صرف 9 غزوات میں جنگ ہوئی ہے، باقی سب میں صلح ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اس جہاد کا مقصد یہ تھا کہ دشمن جو اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتا تھا، یہ ختم ہو جائے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت ہو۔ تو اس جہاد کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ سیرت طیبہ کے اس مبارک تذکرے کا سلسلہ انشاءاللہ، جو مشہور غزوات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اگلے جمعوں میں زندگی رہی عافیت کے ساتھ اللہ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جو جہاد کی جتنی بھی اقسام ہے،
زبان سے حق بات کہنا، دلائل کے ساتھ سمجھانا، مال کے ساتھ تعاون کرنا، اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کرنے اور اس کے جذبات کو اپنے اندر رکھنا۔ اللہ بھائی یہ جذبہ ہم میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے خواتین میں، پوری امت مسلمہ میں پھر سے بیدار فرمائے۔ اسلام اور مسلمانوں کو اللہ عزت، عظمت اور بلندیاں نصیب فرمائے، اور کفر کی طاقتوں کو اللہ مغلوب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔